بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے افضل دور تھا۔ آپ کا زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر صحابہ اور پھر تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ وہ افضل ترین زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد ہیں ان کا زمانہ ہے، اور پھر جو ان کے بعد ہیں ان کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے، اور ان کو یہ مقام کیوں ملا۔ تابعین عظام رحمہم اللہ، صحابہ کرام کے بعد انہیں یہ اتنا بڑا مقام کیوں ملا، اور صحابہ کرام اور تابعین عظام رحمہم اللہ کے بعد تبع تابعین، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، ان لوگوں کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ لگے کہ وہ کیا چیز تھی جنہوں نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا، اور ان کو وہ مقام اور وہ فضائل حاصل ہوئے کہ قرآن کریم ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، فقہ کے بہت بڑے امام تھے۔ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کیں۔ تمام بڑے بڑے محدثین جن کی کتابیں آج ہم صحاح ستہ کے نام سے پڑھتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے، جب صحابہ تابعین تبع تابعین کا ذکر کرتے تو کہا کرتے تھے این نحن من ہؤلاء، یعنی ان صحابہ اور تابعین کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمارا کیا مقام ہے، کہاں صحابہ تابعین اور کہاں ہم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ائمہ میں سے ایک بڑے امام، جن کو امام السنہ کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں پیش کیں۔ اتنی آزمائشیں آئیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو کوڑے انہیں مارے گئے، اگر وہ ہاتھی کو مارے جاتے تو شاید ہاتھی برداشت نہ کر پاتا۔ وہ کیا چیز تھی کہ شروع دور والوں کو یہ مقام حاصل ہوا؟ وہ شروع کے دور والے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم السابقون السابقون کی ہے، ہر چیز میں سبقت لے جانے والے۔ ایک قسم اصحاب الیمین کی ہے، دائیں ہاتھ والے نیک لوگ، اور ایک قسم اصحاب الشمال کی ہے۔ اور السابقون السابقون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں، اور فرمایا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پرانے لوگوں میں ان لوگوں کی بڑی کثرت ہے، السابقون السابقون کی، بعد والوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو السابقون میں شامل ہیں۔ تو یہ پہلے لوگوں میں یہ صحابہ تابعین تبع تابعین، جن کے بارے میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن کریم ان کی تعریف بیان کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہ کیا چیز تھی ان پرانے لوگوں میں کہ جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ وہ ایک پوشیدہ چیز تھی جو ان کے دلوں میں تھی۔ امام مزنی بہت بڑے امام ہیں، ان سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں غور کیا کرتا تھا کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے حاصل ہوا، اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے واللہ ما سبقہم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ۔ فرماتے ہیں امام مزنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ جو مقام حاصل ہوا، انہیں یہ مقام کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوا، کوئی بہت زیادہ روزے رکھنے سے حاصل نہیں ہوا، کوئی بہت زیادہ ظاہری اعمال کرنے سے حاصل نہیں ہوا، ان کے اس مقام اور مرتبے کی وجہ بشیء وقر فی قلبہ، وہ چیز جو ان کے دل میں موجود تھی۔ ان کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ اگر ملا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو مل گیا۔ وہ ابو بکر صدیق کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس رستے سے عمر گزر جائے شیطان اس رستے سے نہیں گزرتا۔ اس امت میں اگر کوئی ملہم ہے جس پہ الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 2 دن مل جائیں، میری زندگی کے سارے اعمال ان کے سامنے ہیج ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق۔ تو وجہ فضیلت کیا ہے؟ دل کے اندر کوئی چیز ہے ایسی کہ جس نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ اگر پوری امت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جاتا ہے۔ یہاں کوئی نبی اور امتی کا میں مقابلہ نہیں کر رہا، امتیوں میں سے تفاضل کی اور درجے کی اور مقام کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ان سے سوال ہوا امام مالک کے بارے میں کہ امام مالک کا مقام اپنے دور میں بہت بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ دیندار تو دیندار، دنیا دار لوگ، بادشاہ، وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے بچے امام صاحب کے شاگرد بن جائیں، ان کے بچے امام صاحب کی جوتیاں سیدھی کریں۔ وہ امام مالک، ان امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے ما رأیت رجلا ارتفع مثل مالک ابن انس، میرے نزدیک امام مالک کا اپنے دور کے لوگوں میں کوئی امام مالک کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، امام مالک جیسا مقام اسے حاصل نہیں ہوا۔ پھر فرماتے ہیں لیس لہ کثیر صلاۃ ولا صیام، امام مالک بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں الا ان تکون لہ سریرہ، ایک پوشیدہ چیز تھی جو ان کے دل میں موجود تھی۔ زاہد لوگ، اخلاق والے لوگ اور دنیا سے بے رغبت لوگوں میں ایک بڑا نام امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کے بارے میں بھی سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ ابراہیم بن ادہم کو یہ مقام اور یہ فضیلت، یہ زہد اور یہ تقوی کیسے حاصل ہوا؟ ان کے بارے میں بھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو فضل فی نفسہ صاحب سرائر، ان کو فضیلت حاصل ہے ان کے نفس کی وجہ سے، وہ صاحب سرائر تھے، پوشیدہ چیزیں تھیں ان کے دل میں تھیں۔ یہ پوشیدہ چیز کیا ہے جو دل میں ہو تو وہ کسی کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دے کہ وہ مرتبہ دوسروں کو حاصل نہ ہو۔ وہ کیا ایسی چیز ہے جو دل میں ہو تو انسان اللہ کے ہاں مقرب بن جائے، انسان اللہ کا محبوب بن جائے؟ وہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام احمد بن حنبل انہوں نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح اول هذه الامة بالزہد والیقین، اس امت کا شروع کا حصہ نیک ہوا، صالح ہوا، کیسے؟ زہد اور یقین کے ساتھ، دنیا سے بے رغبتی اور یقین۔
اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین، اللہ رسول کے وعدوں پر یقین. اس امت کے پہلے حصے کو جو فضیلت حاصل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ زہد اور یقین کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. اور فرمایا کہ اس امت کا آخری حصہ جو تباہ ہوگا وہ کیوں تباہ ہوگا؟ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور اس امت کا آخری حصہ بخل کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اللہ کا قریب کر دیتی ہے؟ وہ یقین ہے جو ہمارے دل میں ہو، وہ ایمان بالغیب ہے. میں نے جو آیت کریمہ اپنے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے جب نیک لوگوں کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کا، متقی لوگوں کا ذکر فرمایا، ان کی پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ نماز نہیں ہے، وہ صدقہ خیرات نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، قرآن جن کو نفع دیتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آخرت پر اور آخرت کی جزا اور سزا پر. انہیں وہ یقین ہے کہ جیسے وہ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ یقین اگر حاصل ہو جائے انسان کے اندر، تھوڑا عمل ہو، وہ انسان کو وہ آسمانوں کی بلندی عطا کرتا ہے کہ اگر یہ یقین، یہ ایمان بالغیب کسی کے اندر نہ ہو، پہاڑوں جیسے عمل ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الیقین من الایمان بمنزلۃ الروح من الجسد، ایمان میں یقین کی حیثیت وہ ہے جو جسم میں روح کی حیثیت ہے. اگر روح جسم کے اندر نہ ہو تو وہ جسم وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ میت ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے. اگر ایک مومن شخص کے اندر یقین نہیں ہے تو سمجھو ایمان نہیں ہے، روح ہی نہیں ہے اس کے اندر. اس روح کا پتہ لگتا ہے یقین کے ساتھ. ایک بندے کا کتنا ایمان ہے اللہ پر، نبی پر، اور ایک بندے کا کتنا یقین ہے. اگر دنیا میں کسی کو امامت چاہیے، میں دنیا کی امامت، دنیا کے مقام کی بات نہیں کر رہا، میں دین کے امامت، دین کی سرداری کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کسی کو اگر امامت چاہیے دین کے اندر، جو دنیا کی بھی امامت ہے اور آخرت کی بھی امامت ہے، تو وہ صبر اور یقین سے ملتی ہے. وہ زیادہ ظاہری اعمال سے نہیں ملتی، وہ زیادہ نمازیں پڑھنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے نہیں ملتی. میں بار بار ظاہری اعمال کا ذکر کر رہا ہوں، میں ان اعمال کی تنقیص اور ان کو ہلکا کر کے بیان نہیں کرنا چاہتا، یقین کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے. اگر یقین نہیں ہے تو ظاہری اعمال کا وہ فائدہ نہیں ہے جو یقین کے ساتھ عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے انہیں دنیا کے امام بنا دیا، ہم نے انہیں امام بنا دیا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ایسے امام تھے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے صحیح راستہ دکھایا کرتے تھے. کیسے یہ امام بنے؟ اللہ نے انہیں یہ امامت اور سرداری اور مقام کیسے عطا کیا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. انہیں یہ مقام اور مرتبہ صبر اور یقین کی بنا پر حاصل ہوا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، کہ صبر جو ہے یہ ایمان کا نصف ہے. فرمایا والیقین الایمان کلو، اور یقین تو پورا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے تو یقین پورا ایمان ہے. ایمان نہیں، یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے سلف صالحین وہ جب دین سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، جب علم سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ جس طرح قرآن سیکھتے تھے ویسے وہ یقین سیکھتے تھے.
امام خالد بن معدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلموا الیقین کما تتعلمون القرآن حتی تعرفوه، یقین کو ایسے سیکھو جیسے تم قرآن کی آیات کو سیکھتے ہو، حتیٰ کہ تم یقین کو پہچان لو۔ فإنی اتعلمہ، میں بھی یقین کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے اندر ایمان اور یقین کو اس طرح کر کے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو ایسے سیکھنا چاہیے جیسے قرآن کو سیکھا جاتا ہے، قرآن کی آیات کو سیکھا جاتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین ہوگا، تھوڑا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑھ جائے گا، اور اگر یہ ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو اس عمل کا وہ وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوالٹی ہے۔ صرف عمل کی بات ہو، چاہے ظاہری نیک اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، نیک اعمال اپنی طرف سے اپنے تئیں نیک اعمال کیے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی ٹکریں ماری ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، لیکن عمل کر کر کے تھکے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ظاہری اعمال کے ساتھ ان اعمال کے اندر حسن، ان اعمال کے اندر کوالٹی، یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسنۃ الواحدۃ قد یقترن بها من الصدق والیقین ما یجعلها تکفر الکبائر۔ امام صاحب فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان ایک نیکی کرتا ہے اور اس ایک نیکی کے ساتھ وہ صدق اور یقین شامل ہوتا ہے کہ وہ ایک نیکی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی نیکی، ایک عام نیکی جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے بعض دفعہ، ساتھ اگر صدق اور یقین شامل ہو جائے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو وہ ختم کر دیتی ہے، بڑے بڑے نیک اعمال سے وہ اوپر ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن بِرٍ مِّن صَاحِبِ تَقْوَى وَيَقِينٍ أَفْضَلُ وَأَرْجَحُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ عِبَادَةً مِّنَ الْمُغْتَرِّينَ۔ زہد و تقویٰ کے امام ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا ایک ذرہ برابر عمل کرنا، نیکی کا ایک ذرہ برابر اگر عمل کیا جائے اور یہ عمل تقویٰ اور یقین کے ساتھ ہو تو یہ نیکی کا ذرہ برابر عمل یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ وزن رکھنے والا ہے، زیادہ عظیم ہے دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کے پہاڑوں کے برابر اعمال سے۔ جو لوگ پہاڑوں جیسے اعمال کریں لیکن دھوکے میں مبتلا ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں اللہ کے وعدے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں قیامت کے دن پتہ نہیں ایمان والوں کو غلبہ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو شک و شبہ کے ساتھ ایک انسان پہاڑوں جیسے اعمال کر لے، اور اگر اس کے بالمقابل تقویٰ اور یقین کے ساتھ ذرہ برابر نیکی ہو، وہ پہاڑوں جیسے اعمال سے افضل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرق ہوتا ہے ایمان اور یقین کا اعمال کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے صحابہ کا اور بعد کے صحابہ کے اعمال کا فرق بیان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پرانے صحابہ، میرے السابقون الاولون صحابہ، اگر وہ ایک مد کے برابر گندم خرچ کریں اور بعد والے لوگ اگر جبل احد کے برابر جو ہے وہ سونا خرچ کریں، تو شروع والوں کا مد کے برابر خرچ کرنا وہ زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعمال کے ساتھ اصل میں تقویٰ اور یقین اور ایمان، یہ اس کے ساتھ اعمال میں فرق پڑ جاتا ہے زمین و آسمان کا۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، دنیا کی مشکلات دور ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں، تو پھر اپنے اندر ایمان کے ساتھ یقین کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر یقین پیدا ہوگا دعائیں بھی قبول ہوں گی، یقین نہیں ہوگا دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کیا کرو تو تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔
اگر دعا کی قبولیت کا یقین ہوگا، اللہ پر حسن ظن ہوگا، اعتماد ہوگا، تو دعا قبول ہوگی۔ ایک انسان لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے لیکن یقین نہیں ہے، پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں نے تو اتنی دفعہ دعا کی، دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا کے رد ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ایک انسان کے، میں نے اتنی دعائیں کی، دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی کرنے سے مراد یہ ہے وہ کہے میں نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب انسان دعا کرے کبھی انسان کے دل میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، کر کے دیکھیے قبول ہوتی ہے۔ باقی یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ کب قبول ہوتی ہے اور کب آپ کے حق میں اس کا قبول ہونا زیادہ بہتر ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یقین کے ساتھ دعا قبول ہوگی۔ اور اگر دنیا میں مشکلات میں ہم مبتلا ہو جائیں، آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں، ان آزمائشوں اور ابتلاءات کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایمان اور یقین کے ساتھ آزمائشیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایمان اور یقین کے بغیر آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کی زیادہ بہتر تعبیر یہ کی جائے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ آزمائش اور بڑی بڑی مصیبتیں، وہ مصیبت اور آزمائش لگتی نہیں ہیں، وہ ہوتی ضرور ہیں، انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جب انسان کے اندر ایمان اور یقین آ جاتا ہے، انسان بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اللہ نے جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں، سمعنا و اطعنا کہیں، تو اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے درجات تیار کر رکھے ہیں۔ اگر ایک انسان کو یقین ہو جائے تو دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے کیا حیثیت رکھیں گی؟ کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ ہمیں جو دعائیں سکھائی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جو دعا سکھائی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں وہ یقین عطا کر دے کہ وہ یقین دنیا جہاں کی مصیبتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا کر کہ ہم آپ کی نافرمانی کر ہی نہ سکیں۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ ہمیں وہ اطاعت عطا کر کہ جو ہمیں آپ کی جنتوں میں لے جائے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں وہ یقین عطا کر کہ دنیا جہاں کی مصیبتیں ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں۔ وہ دنیا کی مصیبت لگتی نہیں ہے، وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جب انسان کو یقین ہو، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک شخص جو ہے وہ فرض کر لیجئے بہت زیادہ محتاج ہے، بہت زیادہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرضوں میں وہ پھنسا ہوا ہے، لاکھوں کے قرضے ہیں اس کے اوپر، بال بچے اس کے زیادہ ہیں، اسے کوئی صورت سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کی مشکلیں میرے لیے کیسے آسان ہوں، میں ان مشکلات سے، ان قرضوں سے میں کیسے نکلوں۔ فرض کر لیجئے اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا ایک چچا تھا جو دوسرے ملک چلا گیا تھا، اس کا کبھی اس کو خیر خبر نہیں ملی، اس کا وہ چچا دوسرے ملک میں فوت ہو گیا ہے، اور اس چچا کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، اس چچا کا وارث صرف یہی غریب محتاج شخص ہے، اور وہ چچا دوسرے ملک میں فوت ہوا اور وہ اربوں کی جائیداد چھوڑ گیا ہے۔ فرض کر لیجیے، میں مثال سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اربوں کی جائیداد چھوڑ گیا ہے، لیکن کچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے اس جائیداد کو اس شخص تک منتقل ہونے میں کوئی 6-7 مہینے سال لگ جائے گا، لیکن 6-7 مہینے یا سال کے بعد لازماً اسے یہ اربوں کی جائیداد مل جائے گی۔ تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ یہ شخص کتنی مشکلات میں ہے، کتنی آزمائشوں کا شکار ہے، اس کے لیے 6 مہینے یا 1 سال کو گزارنا، اس میں کتنی مشکلات ہوں، کیا اس کے لیے وہ مشکلات آسان نہیں ہو جائیں گی؟ جب اسے یقین ہو
کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد مجھے اتنی لمبی چوڑی جائیداد مجھے مل جانی ہے، بس تھوڑی سی قانونی مجبوریاں ہیں، وہ کچھ مہینوں میں ختم ہو جائیں گی، پھر میں ارب پتی کھرب پتی بن جاؤں گا، تو اس کو جو ہے وہ دنیا کی مشکلات، ایک چند مہینوں کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کے بالمقابل وہ دنیا جہاں کی نعمتوں میں ہے، سونے کا چمچہ اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے، فرض کر لیجئے، لیکن وہ کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ معاف کرے، کینسر میں، ایڈز میں، اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے بچا کر رکھے، اسے محسوس ہو، اسے پتہ لگ جائے کہ بس میرے پاس گنتی کے چند سانس ہیں، میرے پاس 24 گھنٹے، 1 دن 2 دن باقی ہے، آپ اس کے سامنے دنیا جہاں کی نعمتیں رکھ دیں، کیا خیال ہے وہ نعمتیں اس کے لیے نعمتیں ہوں گی؟ وہ نعمتیں اس کے لیے وبال ہو جائیں گی۔ تو یقین کی یہ حیثیت ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، اللہ رب العالمین کے وعدے جنت جہنم ان پر ہمارا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کے ساتھ جو دنیا کے اندر غلبہ اور آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل میں خیال نہیں آیا۔ اگر ہمیں ان نعمتوں پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جائے تو دنیا جہاں کی مصیبتیں کسی کے لیے مصیبت کیسے رہے گی؟ دنیا جہاں کی مصیبتیں کیا ہمارے لیے آسان نہیں ہو جائیں گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ہم اللہ معاف کرے نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین نہیں ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہو اور ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے دنیا کی مشکلات کو ہم جھیل لیں۔ مسئلہ اصل میں ہمارے اپنے ایمان کا اور ہمارے اپنے شک و شبہ کا ہے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تو موجود ہیں، کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کی، 10 آیات، اتنی واضح آیات ہیں، صرف آخرت کے وعدوں کے بارے میں نہیں ہیں، دنیا کے وعدوں کے بارے میں ہیں، لیکن ہمیں اگر یقین ہو تو ہمارے لیے پھر چیزیں آسان ہوں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو، اگر ایمان ہو تو دنیا میں بھی غلبہ تمہارا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر غلبہ چاہیے تو دنیا کے اندر غلبہ کفار کی اطاعت سے نہیں ملنا، کفار کے نقش قدم پر چلنے سے نہیں ملنا، کفار کو راضی کرنے سے نہیں ملنا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم قرآن کو امام بنا لو، قرآن کو اپنا آئین بنا لو، اپنا رہبر اور رہنما بنا لو، دنیا کے اندر بھی آسمان سے رحمتیں برسیں گی، زمین اپنے خزانے اگلے گی، اور آخرت کے وعدے تو وہ موجود ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے تب فائدہ مند ہیں جب ہمیں اللہ اور رسول کے ان وعدوں پر یقین ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، آسمان اور زمین کی برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیں۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن، اس دن بھی۔ ہمیں یقین تو ہو اللہ رب العالمین کے وعدوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے سیاستدان ہیں، بلکہ سیاستدانوں کو چھوڑیے، وہ ہم ہی میں سے ہی ہیں۔ آج اکثر مسلمانوں سے پوچھ لیجئے کہ ہمیں غلبہ کیسا ہوگا، اکثر لوگ کہیں گے کہ جس طرح مغرب نے ترقی کی ہے ہماری ترقی بھی اسی طرح ہوگی، والعیاذ باللہ۔ یہ اگر ایمان اور اگر یہ یقین نہیں ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر دنیا بھی تباہ ہے، اللہ معاف کرے، آخرت بھی تباہ ہے۔ آپ منہ سے توحید کا اقرار کرتے رہیے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہیں، اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس باغ میں موجود تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے اپنی جوتی ساتھ دے کر بھیجا تاکہ یقین ہو جائے لوگوں کو، اپنی جوتی ساتھ دے کر بھیجا، اے ابو ہریرہ اس دیوار کے پیچھے جس شخص کو ملو اگر وہ یقین رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اگر اسے یقین ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اگر یقین نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو پھر لا الہ الا اللہ اگر ایک بندہ یقین کے ساتھ کہہ دے تو جنت میں داخلے کے لیے یہ لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے، اگر یقین کے ساتھ ہو تو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه دخل الجنہ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہو تو فائدہ ہے، یقین کے بغیر تو فائدہ نہیں ہے۔ یقین یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا بہت بڑا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ رب العالمین کسی پر فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قَطُّ بَعْدَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ، کسی شخص کو یقین کے بعد عافیت جیسی دولت عطا نہیں کی گئی۔ کسی شخص کو یقین کے بعد، یعنی یقین بڑی دولت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اور اگر یقین کے بعد کوئی انعام ہے تو وہ عافیت ہے، تو کسی شخص کو یقین کے بعد عافیت جیسی دولت، عافیت جیسا انعام نہیں دیا گیا۔ تو یہ یقین کتنا بڑا انعام ہے یہ اسے آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اس یقین کو سیکھنا پڑے گا، اس یقین کی تربیت لینی پڑے گی، جس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر صرف قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی، صرف قرآن کی سنت کی تعلیم نہیں دی، تربیت فرمائی ہے، باقاعدہ ان چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر باقاعدہ تربیت کر کے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر صحابہ کرام کو وہ امامت اور وہ مقام حاصل ہوا جو آپ کے سامنے ہے، جس کی قرآن کریم گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ ایمان اور یقین پیدا کر دے۔